السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہیں جو زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہیں، اللیگل افیئر میں مبتلا اور اللیگل افیئر کرنے کے بعد میل ملاپ جب ہوتا ہے تو زنا جیسا گناہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اس گناہ کو کر کے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ فخر کے طور پر دوستوں میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا ایسا کیا، یا وہ لڑکا دوستوں میں بتاتا ہے کہ ہم نے اتنا یہ کام کر لیا۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ بھی نہ سمجھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے گناہ اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو بات زنا کی کرنی ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ زنا صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ زنا اتنا پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جس ملک میں یہ زنا پھیلتا ہے، زنا کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں ایڈز بھی پھیلتا ہے۔ گویا کہ یہ دنیا میں عذاب الہی کی ایک بھیانک صورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں کبھی پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اب ذرا آپ سوچیں، جن لوگوں سے اللہ نہ تو کلام کرے، نہ انہیں پاک کرے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے، تو وہ کتنے بڑے گناہگار ہیں جن کی طرف اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو ان میں ایک زنا کرنے والا بھی ہے، بوڑھا زانی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں مستدرک کی حدیث پاک ہے، کتاب البیوع حدیث پاک ہے، یہ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ ان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے، جس بستی میں زنا پھیل جائے اور سود پھیل جائے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ یعنی جس بستی کے اندر زنا زیادہ پھیل جائے تو ان بستی والوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اب اللہ کا عذاب کب آ جائے، کیسے آ جائے، کس صورت میں آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ زلزلے کی شکل میں آ جائے یا کیسے آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ لوگوں زنا کے قریب بھی مت ہونا، اس لیے کہ وہ برا ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہایت ہی برا راستہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس مقدس سرزمین میں چند مشاہدات کیے، ان میں ایک مشاہدہ یہ بھی تھا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ تھا۔ ایک ایسے سوراخ کے پاس رسول پاک پہنچے جو تنور کی طرح تھا، اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے کشادہ تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ کے اندر کچھ مرد اور عورتیں تھیں۔ یعنی کہ تنور کی طرح وہ ہے، اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اور پھر اس کے اندر آگ جل رہی ہے، اور پھر اس آگ کے اندر کچھ مردیں اور عورتیں تھیں، کچھ لڑکے اور لڑکیاں تھیں، اور وہ تھے کس حالت میں لڑکے اور لڑکیاں، مرد عورت، ان کے جسم پر لباس نہیں تھا بلکہ وہ وداؤٹ لباس ننگے تھے۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو وہ لوگ اوپر آ جاتے، اور جب شعلے کم ہو جاتے تو شعلے کے ساتھ وہ بھی آگ کے اندر چلے جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، یہ زنا کرنے والے لڑکے اور زنا کرنے والی لڑکیاں ہیں۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنا کہ جس کے بارے میں دوزخ کی بشارت دی گئی ہے، دوزخ کی بشارت جس کے بارے میں دی گئی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو زنا کرے گا اس کو دوزخ کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ آج میں پوچھتا ہوں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے جو میری ویڈیو کو اگر سن رہے ہیں اور جو اس گناہ میں اگر مبتلا ہوئے ہیں تو توبہ کریں، تو اگر وہ مبتلا ہوئے ہیں تو زنا کی لذت کب تک باقی ہے؟ اب زنا کی کوئی لذت باقی ہے؟ جن سے زنا ہوا ان سے پوچھے کہ زنا کی لذت باقی ہے؟ کتنی دیر تک لذت حاصل کر لیں گے زنا کر کے؟ آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، لیکن یہ لذت
آدھے گھنٹے میں یا جتنی دیر تم نے زنا کیا تب تک یہ لذت، اس کے بعد یہ لذت ختم۔ اب جب لذت ختم، گناہ قیامت تک باقی رہ جائے گا۔ جب تک توبہ نہ کریں گے تب تک گناہ باقی ہے، تو اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہے۔ ذرا سوچیں کہ چند منٹ کی لذت کے لیے اپنی زندگی برباد کر لینا، کسی کی دوسری کے بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا، یہ کہاں سے صحیح ثابت ہو گیا؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا تو کل کو کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم؟ زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں جب یہ زنا کرتے ہیں تو اللہ کا زمین تڑپ کر اللہ سے کہتی ہے مولا مجھے بس اجازت دے دے جو پھٹ کر انہیں اپنے اندر سنبھالوں اور ان کو ہڈیوں کو میں ریزہ ریزہ کروں۔ آسمان تڑپ کر رب سے کہتا ہے اے رب مجھے اجازت دے دے کہ ان پر میں گر جاؤں اور بجلی گرا کر ان کے جسموں کو ریزہ ریزہ کر ڈالوں، ان کے جسموں کی دھجیاں اور ان کے جسموں کو ریزہ ریزہ کر ڈالوں، ان کے جسموں کو چکنا چور کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لیں۔ اگر توبہ نہ کریں تو زمین تجھے تیرے اندر تو انہیں آنا ہی ہے، تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اس گناہ سے توبہ کریں۔ ہاں اگر نفسانی خواہشات تمہاری اتنی شباب پر ہے تو اللہ پاک نے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، شادی کرو، شادی کر کے شریعت کے مطابق بیوی کو گھر لے کر کے آؤ۔ تو یہ نکاح نہیں کرنا آج، لیکن یہ زنا کاری میں مبتلا ہونا، یہ اپنے آپ کو عذاب دینے کی، اپنے آپ کے لیے عذاب حلال کر لینا ہے، اپنے آپ کے لیے عذاب حلال کر لینا ہے کہ جائز راستہ بھی ہے ہمارے پاس ہماری خواہشات کو مٹانے کے لیے، جائز راستہ بھی اللہ نے دیا اور وہ نکاح ہے، تو اس جائز راستہ کو ہم اختیار نہیں کرتے ہیں آج، بلکہ یہ ناجائز راستہ اختیار کرتے ہیں جس کے بارے میں اتنی ساری وعیدیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔